اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے ہدایت دی، زندگی کے رخ کو بدلا اور اپنی دین کی طرف پھیر دیا اللہ نے۔ اللہ کی راہ میں چلتے رہے، تقریباً 25-26 سال ہو گئے، بالی ووڈ کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں نکلتے رہے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں چلے، 40 دن چلے، باہر ملکوں میں چلے۔ آج اللہ نے اس عمر میں لا کر کے یہ دن نصیب کیا کہ آپ جیسے لوگ ہمیں پیار سے محبت سے بلاتے ہیں اور اتنا مجمع جمع ہوتا ہے، تو اب اللہ نے بھیجا ہے بھائی، اللہ کی طرف سے آنا ہوا ہے تو ہم اس کی قدر کر لیں۔ جب بندہ قدر کرتا ہے تو اللہ پاک نوازتا ہے۔ کس چیز سے نوازتا ہے؟ کہا کہ ہدایت سے نوازتا ہے۔ یا آپ لوگوں کا آنا ایک مجاہدہ ہے، ایک قربانی ہے، ایک جد و جہد ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولو۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ اگر میری محبت میں آئے ہو تو کچھ نہیں ملے گا بھائی، اگر اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں آئے ہو تو اللہ ضرور بالضرور ہدایت دے گا۔ ہاں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرے گا، مجاہدہ کرے گا، قربانی دے گا، کوشش کرے گا، طلب کرے گا، ہم اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے۔ اللہ نے راہیں کہا، راہ نہیں کہا، راستے کہا، راستہ نہیں کہا۔ راستہ ایک کو کہتے ہیں، راستے انیک کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو مجاہدہ کرے گا، طلب کرے گا، تڑپ کرے گا، قربانی دے گا، جد و جہد کرے گا، ہم اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے۔ آپ لوگ اپنا کام دھندا چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے یہاں آ کر بیٹھے ہو، یہ دین کی مجلس ہے بھائی، یہ کوئی ناچنے گانے کی مجلس نہیں ہے، یہ آرکیسٹرا نہیں چل رہا ہے۔ یہاں ادب سے بیٹھیں، احترام سے بیٹھیں، طلب سے بیٹھیں۔ یا آپ کا بیٹھنا یہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدے بہت قسم کے ہیں، بڑے مجاہدے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے مجاہدے بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹا مجاہدہ ہے، اللہ پاک کو ہمارا یہ عمل، یہ مجاہدہ پسند آ جائے، اللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ اور ہدایت سب سے مہنگی چیز ہے بھائی، سب سے قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اسلام کے اندر ایمان کے بعد میں جو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے کہا ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد میں سب سے پہلی چیز نماز، فرض ہر ایمان والے کے لیے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ نماز فرض، اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کیا کہا کہ بندے مانگ مجھ سے، کیا مانگ؟ ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تیری عبادت کرتے ہو، تجھی سے مانگتے۔ کیا مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگتے، صراط المستقیم پر چلنے کی، سیدھے راستے پر چلنے کی۔ اور کوئی چیز نہیں منگوائی اللہ نے، دنیا نہیں منگوائی، جنت نہیں منگوائی، اللہ نے ہدایت منگوائی کہ بندے ہدایت مانگ۔ اگر میں نے تجھے ہدایت دے دی تو دنیا بھی تیری اور جنت بھی تیری۔
کیسی ہدایت؟ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اللہ جل جلالہ و من والہ کو سیدھا راستہ، سیدھی زندگی پسند ہے، سیدھی زندگی۔ ٹیڑھی میڑھی زندگی اللہ کو پسند نہیں، آڑی ٹیڑھی زندگی اللہ کو پسند نہیں، برائی والی زندگی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو اچھائی والی زندگی، سچائی والی زندگی۔ کیا بات ہے؟ بچے کیوں اٹھ جا رہے بھائی؟ بھائی دیکھو، اٹھنے کا ماحول نہ بنائے۔ یہ بچے اٹھ رہے تو ان کو بیٹھا دے کھینچ کے۔ اٹھنے کا ماحول بنے گا نا بھائی، پھر ایک کے بعد اٹھتے ہیں۔ بھائی دیکھ لیے، بولے عارف خان آ گیا، دیکھ لیے، ہو گیا ہمارا کام ختم۔ یہ شیطان اٹھا کے لے جا رہا ہے، شیطان تشکیل کر رہا ہے۔ بس بھائی ابھی ہو گیا، دیکھ لیے اس کو۔ جو مجھے دیکھنے آئے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، انما الاعمال بالنیات، یہ وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں سب سے پہلے لکھی گئی۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کو پڑھے بغیر دنیا کا کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ پہلی حدیث کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کہتے ہیں نا، ہم بھی سنتے تھے بچپن میں، نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا۔ ہاں، تو نیت درست کر لو۔ کون آیا یہ نہ دیکھو، کیوں آیا ہے یہ دیکھو، کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، نیتوں کو صحیح کر کے کچھ دیر بیٹھ جاؤ، اللہ ضرور نفع دے گا، آپ کو بھی دے گا، مجھے بھی دے گا۔ اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے، بڑا غیور ہے۔ وہ کہتا ہے بندے تو میری طرف ایک بالش چلے گا، میں 2 بالش چلوں گا، تو 1 ہاتھ بڑھے گا، میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، تو چل کر آئے گا، میں دوڑ کر آؤں گا۔ ہم نے اپنے قدم دنیا کے لیے اٹھائے، دنیا کی طرف اٹھایا، لوگوں کے لیے اٹھایا، لیکن ہم نے اپنا قدم اللہ کے لیے نہیں اٹھایا۔ اللہ کی طرف ہم نہیں بڑھے۔ اگر ہم اللہ کی طرف بڑھے ہوتے تو آج اللہ ہمیں لپک کے اپنے گلے سے لگا لیتا، ہماری دنیا بھی سنوار دیتا اور آخرت بھی سنوار دیتا۔ اس لیے تھوڑی دیر بیٹھو، انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف بڑھنا ہے یہ، اور نیتیں کرو کہ جو کچھ سن رہے ہیں اس پر عمل کریں گے، سنیں گے، عمل کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے بھی، کیونکہ یہ ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم سنی مسلمان ہیں، سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ کریں گے سب بھائی انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، بولو انشاءاللہ۔ بات ختم نہیں ہو جائے، دعا نہیں ہو جائے جب تک اٹھنا نہیں بھائی، یہی قربانی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کو سیدھی زندگی چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سارے اس دنیا کے اندر جتنے ایمان والے ہیں وہ سیدھی زندگی پر چلے، سیدھے راستے پر چلے، سچے راستے پر چلے، حلال والی زندگی اختیار کرے، حرام سے بچے، جائز کام کرے، ناجائز کاموں سے بچے۔ یہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت عادل بادشاہ تھے، بہت نیک بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے محل کی تعمیر کی، محل بن رہا ہے بادشاہ کا، تو اس تعمیر کے لیے ایک بہت بڑی لکڑی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ عمارت بنانے کے لیے، محل بنانے کے لیے ایک بہت بڑی لکڑی کی ضرورت پڑ گئی۔
وہ لکڑی سیدھی بھی ہونی چاہیے تھی اور بہت اونچی بھی ہونی چاہیے تھی، اور وہ لکڑی مل نہیں رہی تھی۔ سارا جنگل دیکھ لیا، ڈھونڈا، وہ لکڑی نہیں ملی۔ تو بادشاہ سلامت نے اعلان کیا کہ بھائی یہ لکڑی مجھے چاہیے میرے گھر کی، میرے محل کی تعمیر کے لیے، جو بہت لمبی بھی ہونی چاہیے اور بہت سیدھی بھی ہونی چاہیے۔ جو کوئی مجھے لا کر دے گا میں اسے جو ہے انعام دوں گا۔ اب یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ بادشاہ سلامت کے تعمیر کے لیے، محل کے تعمیر کے لیے ایک لکڑی چاہیے جو بہت سیدھی بھی ہونی چاہیے اور بہت اونچی بھی ہونی چاہیے۔ اگر جو کوئی لا کر دے گا تو اللہ بادشاہ سلامت اسے انعام دیں گے۔ تو بھائی لوگ اس کی تلاش میں لگ گئے، محل کی تعمیر کا کام رک گیا۔ کیوں رکا؟ لکڑی کی وجہ سے۔ اب لوگ ڈھونڈنے لگے، اب لوگ جنگلوں میں، ویرانوں بیابانوں میں ڈھونڈ رہے، کئی مہینے گزر گئے۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد میں وہ لکڑی ایک جگہ مل گئی، ایک پیڑ ویسا جو بہت اونچا بھی تھا اور بہت سیدھا بھی تھا۔ صاحب خبر بھیجی گئی بادشاہ سلامت کو کہ بادشاہ سلامت فلاں جنگل میں وہ لکڑی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ فوراً لے کر آؤ۔ اب لوگوں نے اس پیڑ کو کاٹا اور اس کو، لکڑی کو لے کر آنے لگے۔ تو جب لے کر آ رہے تھے تو ساری جنتا، سارے لوگ اس لکڑی کو دیکھنے کے لیے نکل پڑے اپنے گھروں کے باہر۔ یہاں تک کہ بادشاہ سلامت بھی اپنے محل کے باہر اس لکڑی کے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ ان کی اہلیہ تھی وہ بھی نکل پڑی۔ سارے لوگ اس لکڑی کو دیکھ رہے ہیں، لوگ اسے اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ ارے بھائی ایسی کون سی لکڑی تھی جس کی وجہ سے محل کی تعمیر کا کام رک گیا؟ اب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس زمانے میں ایک فقیر تھے، بہلول مجنون، ایک فقیر، ایک اللہ والے، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دیوانے تھے، مجنون تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے بھائی، ایک لکڑی کو دیکھنے کے لیے اتنی ساری پبلک، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اپنے محل کے باہر آ گئے، ان کی بیوی بھی آ گئی، وہ پریشان ہو گئے۔ اس لکڑی کے پاس پہنچے اور جا کر کے اس لکڑی کو کچھ کہا اور کچھ سنا، کچھ کہا اور کچھ سنا۔ یہ سارا منظر جو ہے بادشاہ سلامت دیکھ رہے ہیں کہ بہلول جو ہے اس لکڑی کو جا کر کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ سن رہے ہیں۔ بہلول کو بلایا، بہلول آئے تو کہا بہلول تم نے لکڑی سے کیا کہا اور کیا سنا؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ ایک لکڑی کو دیکھنے کے لیے ساری پبلک روڈ پہ آ گئی، یہاں تک کہ آپ اپنے محل کے باہر آ گئے، آپ کی بیوی آ گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو میں اس لکڑی کے پاس جا کر کے میں نے اس سے پوچھا ارے بھائی تیرے اندر ایسی کیا خاص بات ہے، تیرے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جو تجھے سارے لوگ دیکھنے کے لیے نکل پڑے، بادشاہ سلامت بھی تجھے دیکھنے تیرے استقبال کے لیے آ گئے، تیرے اندر ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو اس لکڑی نے کہا میرے اندر یہ خاص بات ہے، میرے اندر یہ خاص بات ہے کہ میں سیدھی ہوں۔ کیا ہوں بھائی؟ ارے بولو نا، سیدھی ہوں۔ تو اسی طرح سے جب ہماری زندگی سیدھی ہو جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو جائے گی، تو ساری دنیا ہمیں دیکھے گی، ساری دنیا ہم سے محبت کرے گی، ساری دنیا ہماری عزت کرے گی۔ ہاں، یہ ہے اس بات کا مقصد، اور یہی چیز اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت مانگو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ان کے راستے پہ چلنے کی ہدایت مانگو جن پر ہم نے انعامات کی بارش کی۔ وہ کون تھے؟ وہ انبیاء علیہ السلام تھے، وہ صحابہ تھے، اللہ کے اولیاء اکرام،
جن پر اللہ نے رحمتیں برسائی، جن پر اللہ نے انعامات کی بارشیں کی، ان کی زندگیاں سیدھی تھی، دین کے مطابق، دین اسلام کے مطابق تھی۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، پردہ کر لیا، اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے لیے محبتیں ہیں۔